نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے دو طرح کے لوگوں کے احوال بیان کیے آخرت کے اعتبار سے۔ آخرت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کامیاب ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ناکام ہوں گے۔ لیکن ڈر جو ہے، خوف، وہ سبھی کو لگا رہے گا۔ ڈر اور خوف سبھی کو لگا رہے گا۔ ڈر اور خوف کا حاصل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ سے ایمان والا ڈرتا ہے، منافق اللہ کے سامنے جری ہوتا ہے، یعنی اسے گناہ پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ صاحب ایمان مومن جو ہے وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ سے مایوس ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے بے فکر ہوتا ہے، بلکہ ڈرتا رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جمعے والے دن بھی میں نے عرض کی تھی ایک بات، کہ حضرت آخری وقت میں سجدے کی حالت میں تھے اور رو رہے تھے۔ ویسے جب زخمی ہوئے تھے تو اس وقت لوگ رونے لگے تو حضرت نے ڈانٹ دیا، فرمایا نکال دو ان کو باہر جو رو رہے ہیں میرے پاس۔ اس سے ان کے حوصلے کا، ان کی بہادری کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن آخری وقت میں زمین پر سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رو رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، اب میں آپ کے سامنے پیش ہونے والا ہوں، آپ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیں تو میں کامیاب ہوں، ورنہ تو میں خائب و خاسر ہوں۔ دیکھیں، یہ اس شخص کی بات ہے جس کے محل کو جنت میں رسول اللہ نے دیکھا۔ یہ اس شخص کی بات ہے، یہ اس شخص کی بات ہے جس کی تائید میں اللہ کا قرآن اترا۔
یہ اس شخص کی بات ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری و ساری فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک میں ہوں گا۔ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو میں ڈر محسوس کرتا ہوں وہ ایک شخص میں ہوں۔ تو پتہ چلا کہ مومن اللہ سے امید بھی رکھتا ہے اور اللہ سے خوف بھی رکھتا ہے۔ خوش نصیب ہے دنیا میں وہ انسان جسے اللہ پاک نے فکر دے دی، فکر دے دی۔ فکر تو سبھی کو دی ہے، فکر تو ایسا نہیں کہ سبھی کو ہے، لیکن ہماری فکر جو ہے اپنی پرسنالٹی بنانے میں ہے، اپنی شخصیت بنانے میں۔ ہماری فکر اپنی زندگی کا اسٹیٹس اونچا کرنے میں ہے، ہماری فکر اپنا گھر کسی اچھے علاقے میں بڑا کشادہ بنانے میں ہے، ہماری فکر اچھی نوکری کے لیے ہے، ہماری فکر کسی اچھے ملک کی نیشنلٹی کے لیے ہے۔ آخرت کی فکر تو جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ انہیں آخرت کی فکر ہے، یعنی انہیں بھی اللہ جانتا ہے آخرت کی فکر کیسی۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں، اور جنہیں آخرت کی فکر ہے تو انہیں ایک ایک لمحے کی فکر ہے، ایک ایک لمحے کی فکر ہے، ایسا نہیں ہے، ہر لمحے کی فکر ہے، ہر لمحہ کیسا گزر رہا ہے اس کی فکر ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خیال ہوا، خیال یہ ہوا کہ میں لوگوں کے پاس جاؤں، تو کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے پاس گیا، بڑے بڑے حضرات کے پاس، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بھائی آج شام کو آپ کی موت واقع ہونے والی ہے، آج شام کو آپ کی موت واقع ہونے والی ہے، تو پھر آپ کیا کام کریں گے؟ یعنی اس موقع پر جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے پاس 2-4 گھنٹے ہیں، 3 گھنٹے ہیں، آدھا گھنٹہ ہے، پون گھنٹہ ہے، تو پھر اس موقع پر آپ کیا کام کریں گے؟ کس چیز کو ترجیح دیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ میں بہت سارے لوگوں کے پاس گیا تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی۔ کسی نے کہا میں سارے کام چھوڑ کر یہ کروں گا، کسی نے کہا میں سارے کام چھوڑ کر یہ کروں گا، کسی نے کہا میں سارے کام چھوڑ کر یہ کروں گا۔ کہتے کہ میں ایک شخص کے پاس گیا تو اس سے میں نے کہا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی شام کو موت ہے تو آپ نے کہا کہ میرے عمل میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے روزانہ صبح سے شام تک
اپنا جو شیڈول طے کیے ہے وہ اس طرح سے طے کیے ہے کہ آج شام کو میری موت ہونی ہے، تو لہذا شام کو موت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنے اعمال ترتیب دیے ہیں. یعنی روزانہ میں نے اپنے اعمال جو ترتیب دیے ہیں وہ یہ سامنے رکھ کر کے دیے ہیں کہ شام کو میری موت واقع ہوگی، تو لہذا جس آدمی کی موت واقع ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہتا ہے. میں نے پہلے سے ہی اپنے اعمال کو ایسا بنا رکھا ہے، اپنا نظام الاوقات ایسا بنا رکھا ہے کہ اس میں کسی مزید عمل کی گنجائش نہیں اور ضرورت نہیں. تو میرے عزیزو، آج اس دنیا میں اگر ایک آدمی کوئی بڑے سے بڑا امتحان دے رہا ہے تو اگر وہ رہ گیا تو موقع ہے، رہ گیا تو موقع ہے کہ تیاری کر کے پھر دے دے گا، پھر رہ گیا پھر دے دے گا، پھر رہ گیا پھر دے گا. لیکن آخرت میں پہلا اور آخری چانس ہے، پہلا اور آخری چانس. وہاں کوئی پھر موقع نہیں ہے. صحابی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آخرت میں کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت میں کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہی اس کی تیاری میں لگ گئے، جو دنیا میں ہی اس کی تیاری میں لگ گئے. بھئی اس کی تیاری کیا ہے؟ اللہ پاک نے آخرت کی تیاری بہت آسان بنا. بھئی کیا تیاری ہے؟ بھئی تیاری یہ ہے کہ کپڑے تو آپ روزانہ پہنتے ہیں، کپڑے آپ روزانہ پہنتے ہیں. اگر کپڑے پہنتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ لباس اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، پورا لباس پہننا اللہ کے نبی کا عمل ہے، اللہ کا حکم ہے، اور لباس میں اس لیے بدل رہا ہوں تاکہ دوسرے مسلمان کو میرے سے راحت محسوس ہو، اس کو ایذا نہ ہو گندے لباس، اور سنت کے مطابق پہن رہا ہوں، شکر کر رہا ہوں، تو یہ لباس پہننا عبادت ہو گیا، وہ آخرت کی تیاری ہو گئی. یعنی دنیا میں اس زندگی میں اپنا ہر عمل اور ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے گزارنا، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں. لیکن یہ تبھی ہوگا، ہم سنتے ہیں کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑ، اور یہ تو دین سے بھی ثابت ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ، ان کو مقام حضور کی صحبت کی برکت سے ہے. نیک لوگوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ انسان میں آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں، جذبہ پیدا کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں میں اور اہل علم میں ایک بہت بڑے صاحب علم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، انہوں نے بخاری شریف کی بہت زبردست اور بڑی شرح لکھی عربی میں. یہ گزرے اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے اعتبار سے لکھتے رہتے، احادیث لکھتے رہتے. جب کبھی
بیچ میں وقفہ آتا، قلم گھڑنا ہوتا یا کوئی اور اس طرح کا کام کرنا ہوتا، تو اس وقت میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہتے، الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہتے، یعنی اتنے وقت کو بھی ضائع نہیں کرتے تھے، اتنے وقت کو بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے حضرات کے حالات سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو اور ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ جو ہمارے بڑوں نے جس طرح سے زندگی گزاری اس طرح سے ہم بھی زندگی گزاریں، کہ اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں۔ اب یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، کچھ پتہ نہیں، اس کو قیمتی جبھی بنا سکیں گے جب ہمیں فکر ہوگی، خیال ہوگا۔ دیکھو، سال کو سمیٹنا مشکل ہے، سال کو سمیٹنا مشکل ہے، مہینے کو سمیٹنا آسان ہے، مہینے کو سمیٹنا مشکل ہے، ہفتے کو سمیٹنا آسان ہے، ہفتے کو سمیٹنا مشکل ہے، دن کو سمیٹنا آسان ہے۔ بھئی کیا مطلب؟ صبح سے لے کر شام تک آپ جائزہ لے لیں کہ بھئی ہم صبح کتنے بجے اٹھے تھے؟ بھئی اتنے بجے اٹھے تھے، اٹھنے کے بعد ہم نے کیا کیا کیا؟ اٹھنے کے بعد ہم نے کیا کیا کیا؟ آج ہمارا دن کیسا گزرا؟ کس کس سے ہم نے ملاقات کی؟ جس سے ہم نے ملاقات کی اس سے ہماری کیا کیا گفتگو ہوئی؟ کیا کیا باتیں ہوئیں؟ اس میں جھوٹ ہماری زبان سے کتنا نکلا، غیبت ہماری زبان سے کتنی نکلی، دوسرے مسلمان کی تذلیل اور تحقیر کتنی ہماری زبان سے ہوئی، اور خیانت کتنی ہوئی، دھوکہ کتنا ہوا، ہم نے کب کب کہاں کہاں کیا کیا غلطی کی۔ یہ صبح سے شروع ہوں، رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ نکالیں، 5 منٹ، اور ان 5 منٹوں میں اپنے دن بھر کی ڈائری سامنے لائیں۔ دیکھو، اگر کوئی آدمی کرنا چاہے تو کر لیتا ہے۔ دکاندار بھائی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ آئٹم بیچتے ہیں، آئٹم بیچتے ہیں، کاپی پہ لکھ لیتے ہیں، بھئی یہ لونگ بیچا، بھئی یہ انگوٹھی بیچی، یہ فلاں بیچا ہے، بھئی یہ فلاں بیچا ہے، یہ فلاں بیچا ہے، یہ فلاں بیچا ہے۔ اب وہ لکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شام کو گھر جانے سے پہلے وہ کاپی کو ایک نظر دیکھتے ہیں کہ اتنی چیزیں ہم نے بیچی ہیں، اتنی ہماری سیل ہوئی ہے، اس میں اتنا ہمیں نفع ہوا ہے۔ اور اگر وہ کہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے لکھنے کی، کیا ضرورت ہے لکھنے کی، کیا تو پوچھو بھئی دکان چلے گی؟ نہیں چلے گی دکان۔ بھئی لکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ میں جو دکان ڈال کر کے بیٹھا ہوں، اس میں 50 لاکھ روپے کا سامان ڈال کے بیٹھا ہوں، تو کیا مجھ سے میرے اتنے پیسے نکل رہے ہیں کہ جو میرے پاس کام کرنے والا بندہ ہے اس کی تنخواہ نکل رہی ہے؟ کیا بجلی کا بل نکل رہا ہے؟ کیا دکان کا کرایہ نکل رہا ہے؟ میری انویسٹمنٹ جو اتنی ہوئی ہے یہ نکل رہی ہے؟ میرے خرچے پورے ہو رہے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، دکان دے رہی ہے، دکان دے رہی ہے۔ نہیں نکل رہے تو کہتے ہیں دکان کھا رہی ہے، یعنی مجھے کھا رہی ہے، مجھے کھا رہی ہے۔ تو بھائی،
اگر یہی ہم شروع کر لیں کہ رات کو، یہ میں ہنسی مزاح تفریح کی باتیں نہیں کر رہا، یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہمارے اکابر نے کی، لکھی، بتائیں، نفع کی باتیں، زندگی کا نچوڑ وہ بتائیں کہ رات کو ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے 20 سال تک جو بات کہتے اس کو لکھ لیتے، 20 سال تک، دیکھو کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، 20 سال تک جو بات کرتے اس کو لکھ لیتے، شام کو دیکھتے کہ کون سی بات اس میں ضروری تھی اور کون سی بات لایانی تھی، غیر ضروری بات، غیر ضروری بات۔ دیکھو میرے بھائیوں، آدمی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، سوائے اللہ کے نبی کے، یہ زبان جو ہے نا، یہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتی، کسی کو بھی معاف نہیں کرتی، اور کسی کی زبان بھی کچھ سے کچھ کر سکتی ہے۔ تو اگر آدمی اس کے اوپر نظر رکھے گا تو بچا رہے گا۔ کیا مطلب؟ اپنا جائزہ لیتا رہے گا کہ میری زبان سے کہاں کہاں کس کو کتنے زخم پہنچے، پھر ان لوگوں سے معافی تلافی، پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی تلافی، پھر صدقہ اور خیرات۔ جب یہ فکر لاحق ہوگی تو انسان کے اندر بیداری آئے گی، بیداری آئے گی۔ نہیں تو آپ بیداری لا کے دکھائیں، کہاں سے آئے گی بیداری؟ نہیں آئے گی بیداری۔ بیداری آنے کا دیکھو، جب بیداری آئے گی تو ہم بیدار ہوں گے تو گناہ سے بچیں گے، تقوی والی زندگی آئے گی۔ تقوی کا کیا معنی ہے؟ بچ بچ کے چلنا، سنبھل سنبھل کر چلنا۔ کبھی آپ نے دیکھے کیچڑ ہو اور بارش ایسی ہوئی ہو کہ پھسلن ہو، یعنی آدمی پاؤں رکھے اور یوں جائے، ایسے میں آدمی کس طرح سے سنبھل سنبھل کے چلتا ہے، قدم کس طرح سے اٹھاتا ہے۔ یہ معنی ہے تقوی کا کہ سنبھل سنبھل کر چلنا، سنبھل سنبھل کر بولنا، سنبھل سنبھل کر سننا، سنبھل سنبھل کر دیکھنا، سنبھل سنبھل کر معاملہ کرنا۔ یہ معنی ہے تقوی کا، یعنی کسی بھی چیز میں آزاد ہونا نہیں۔ اور اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم تو آزاد ہو گئے، آزاد ہو گئے، اور ایسے آزاد ہو گئے کہ کسی کی پابندی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی کی پابندی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بھائی اپنی فکر کریں، اپنی فکر کریں گے تو دوسروں کی فکر اللہ نصیب کریں گے۔ دیکھو میرے بھائیوں، ایک بات کو سمجھو، اگر آپ کے جگ میں پانی ہے تو دوسرے کے گلاس میں ڈال دیں گے۔ اگر آپ کے جگ میں پانی ہے تو دوسرے کے گلاس میں ڈالیں گے، اور اگر آپ کا ہی جگ خالی ہے تو دوسرے کے گلاس میں کیا ڈالیں گے؟ دوسرے کے گلاس میں کیا ڈالیں گے؟ سوائے تسلیوں کے کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے جگ میں پانی ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ اپنی فکر۔ اور یہ اللہ کا
حکم ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، پہلے فرمایا کہ تم اب ٹھیک ہو. یہ نہیں کہا کہ پہلے دوسرے کو کہا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ، نہیں، پہلے خود ٹھیک ہوں. بھائی اگر کوئی آدمی قید سے چھوٹ کر باہر آئے گا تو وہ دوسرے قیدی کو چھڑانے کی ذریعہ بنے گا. جو خود قید میں ہے وہ دوسرے کو کیسے چھڑائے گا؟ جو خود گناہوں کی قید میں جکڑا ہوا ہے وہ دوسرے کو گناہ سے کیسے بچائے گا؟ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ روزانہ اپنا جائزہ لیں، روزانہ، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس سے اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائیں گے، بیداری نصیب فرمائیں گے. اب روزانہ جائزہ، ہم اسکول میں، مدرسے میں بچوں کے اعمال کی کاپی بناتے ہیں، بچوں کے اعمال کی ڈائری بناتے ہیں. وہ بچے اس میں لکھوا کے آتے ہیں کہ بھئی ہم نے ہوم ورک کیا، ہم نے کھانے سے پہلے دعا پڑھی، ہم نے اپنی ابو سے اچھے سے بات کی. یہ بچوں کے ہوم ورک کی. یہ کس لیے ہے؟ تاکہ ان میں عادت پڑ جائے. تو بھائی ہماری بھی تو کوئی ڈائری ہونی چاہیے اعمال کی. ہم بھی اپنے اعمال کی ڈائری بنائیں. اس اعمال کی ڈائری میں یہ لکھیں، یہ دیکھیں کہ کتنے آج ہم سے گناہ ہوئے، کن کن گناہوں سے ہم بچے، کون کون سی نیکیاں ہم سے ہوئی، اور پھر شام کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اگلے دن کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اے اللہ کل کے لیے آپ ہماری مدد فرمائیں. تو اس سے انشاءاللہ تعالی ہمارا معاملہ بہت بہتر ہو جائے گا. اب دیکھو یہ سال کا چاند نظر آ گیا؟ نہیں آیا. کل سال کا آخری دن ہوگا اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، کل سال کا آخری دن ہوگا. تو کل اور آج سے گزشتہ سال کی اپنی ڈائریز بنائیں، دیکھیں کہ میں نے کون کون سے نیک کام کیے اس سال میں نے کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس راستے میں نے کتنی غریبوں کی مدد کی، اس راستے میں جہاد میں نے کتنا لگایا، اس راستے میں نے مظلوموں کی کتنی مدد کی، اس سال میں نے نمازوں کی کتنی پابندی کی، اس سال میں تکبیر اولیٰ کا کتنا اہتمام رہا، اس سال میں جماعت سے نماز میری کیسے رہی، اس سال میں کسی سے میں نے بد اخلاقی تو نہیں کی. اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، معافی مانگیں، اور یہ دعا کریں اے اللہ آنے والا سال میں نہیں جانتا کیسا ہوگا، اس کو میرے لیے عافیت والا بنا دے، خیروں والا بنا دے، برکتوں والا بنا دے. دیکھو ایک بات یاد رکھو، اللہ جس کے لیے خیروں کے دروازے کھول دیتے ہیں تو عذاب کی حالت میں اس کے لیے سکون والی زندگی ہوتی ہے. جب قوم عاد پر اللہ کا عذاب آیا، ہوا چلی، آندھی چلی، تو ایک خاتون کی ایمان والی، اس تک وہی ہوا جو درختوں کو زمین سے نکال کر کے ہوا میں اڑا رہی تھی، وہی ہوا جب اس خاتون کے پاس سے گزرتی تھی تو ایسی خوشگوار اچھی ہوا ہو کر کے گزر رہی تھی کہ پتہ ہی نہیں تھا. وہی ہوا دوسروں کے لیے عذاب کا باعث ہے اور اس کے لیے باعث راحت ہے. تو بھائی اللہ پاک جب کرم فرماتے ہیں تو پھر کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اس میں
تسکین رکھ دیتے ہیں، اطمینان رکھ دیتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ سال ہمارا جیسے گزرا اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ آئندہ سال کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عہد کرنا چاہیے کہ ہم آنے والے سال کو اے اللہ خیر کے ساتھ، نیکی اور تقوی کے ساتھ گزاریں گے۔ تو کم از کم ہم اس بات کی نیت کر لیں، اس بات کی فکر کر لیں اور اس بات کو سوچ لیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو انشاءاللہ جو پیچھے ہو چکا اس سے اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیں گے، اور جو آئندہ ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ دیکھو ہم گھر سے نکلے، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ بازار تک پہنچنے میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، تو گھر سے نکلتے ہو اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ جو میں نے آیت تلاوت کی تھی اس میں اللہ پاک نے دو لوگوں کے حال بیان کیے ہیں۔ جو کامیاب ہوں گے ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، جو ناکام ہوں گے ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ دیکھو میں تو یہ کہتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ دعا کریں کہ یا اللہ برائیوں والا تو بہت آگے کی بات ہے، ہمارا نیکیوں والا اعمال نامہ بھی نہ کھولیے۔ برائیوں والا نہیں، نیکیوں والا اعمال نامہ بھی نہ کھولیے، وہ اس قابل ہی نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے۔ بس آپ سے اتنی ہی درخواست ہے کہ بغیر اعمال نامہ کھولے آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ اگر اعمال نامہ کھل گیا تو سوائے رسوائی ذلت کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ درود پاک کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کی کامل مغفرت فرما دی، ہم سب کے والدین کی کامل مغفرت فرما دی۔ اے اللہ درود پاک کا اجر و ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور پھر آپ کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، اے اللہ سب کو، ہم سب کے والدین، پوری امت کو اس کا اجر و ثواب پہنچا دی۔ اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما دی، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دی۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دی، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما دی۔ اے اللہ ہم سب کے زندگی بھر کے پہلے تمام گناہوں کو معاف فرما دی۔ یا اللہ پاک خاص طور پر یہ جو سال پورا ہو رہا ہے، اس سال میں اور جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے، انفرادی، اجتماعی، صغیرہ کبیرہ، جان بوجھ کر بھولے سے، ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجیے۔ آئندہ آنے والے سال کو ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں والا بنا دیجیے، عافیتوں خیروں والا بنا دیجیے، آسودگی والا بنا دیجیے۔ اے اللہ آنے والے سال میں دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہمیں ترقیات نصیب فرما دیجیے۔
اے اللہ ہم پر اپنے انعامات کو عام اور تام فرما دیجیے، کامل اور مکمل فرما دیجیے۔ اے اللہ آنے والے سال میں ہر طرح کی خیریں ہمارے لیے مقدر فرما دیجیے، ہر قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جس طرح کے فتنے اس دنیا میں چل رہے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، آپ کے علم میں ہیں، تمام تر ظاہری فتنے، باطنی فتنے، چھپے ہوئے کھلے ہوئے تمام تر فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما دیجیے، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما دیجیے، انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیجیے، ان کے حوصلوں کو بلند فرما دیجیے، ان کی قوت میں اضافہ فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔